السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ حضرات ذی وقار، عشرہ ذوالحجہ سے پہلے ہماری توبہ کے حوالے سے بات جاری تھی۔ توبہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے انسان کے لیے۔ اگر انسان سے زندگی کے کسی بھی موڑ پہ کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو اللہ رب العالمین نے اس کی معافی رکھی ہے کہ انسان توبہ کر لے۔ اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے پکی سچی توبہ کرو۔ اب پکی توبہ کیا ہوتی ہے؟ پکی توبہ وہ ہوتی ہے جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں۔ سب سے پہلے تو اپنے گناہ پہ ندامت ہو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ پکی سچی معافی مانگے۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہو تو پھر چوتھی شرط ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ اس کا حق واپس کرے، کیونکہ جب تک حق واپس نہیں کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو توبہ کتنا بڑا عمل کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ اللہ رب العالمین ہر روز صبح کے وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والا معافی مانگ لے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ۔ اور اسی طرح ہر رات اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ مبارک کو پھیلا لیتے ہیں تاکہ دن کو توبہ کرنے والا معافی، دن کو گناہ کرنے والا معافی مانگ لے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کو موقع دیتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا قرآن کریم میں، اگر اللہ رب العالمین انسانوں کو پہلے گناہ پہ پکڑنا شروع کر دے تو تمہیں کائنات میں چلتا پھرتا کوئی انسان نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ سے اور بہت زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات، توبہ اور استغفار میں ایک فرق ہے۔ استغفار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا یا کلمہ استغفار بولتے رہنا، استغفر اللہ یا رب اغفر وارحم، اس طرح کی کلمات بولنا، یہ استغفار ہے۔ توبہ کہتے ہیں جس کا اپنے عمل سے اظہار کیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث، 100 آدمیوں کا قاتل جس نے 100 بندوں کو قتل کیا اور جب توبہ کی تو اس کی توبہ کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی بستی چھوڑ کے چلا گیا۔ اس حدیث کی شرح میں محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ توبہ کا طریقہ ہی یہ ہے کہ جس کا اظہار آپ کے عمل سے ہو۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں، کل نعمت لا تزیدک الا فی المعصیہ فہی نقمت ولیست بنعمہ۔ ہر وہ نعمت جو آپ کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے تو وہ آپ کے حق میں نعمت نہیں ہے۔ جیسے مثال سے بات سمجھیں، موبائل، اگر موبائل آنے سے پہلے آپ کچھ گناہ نہیں کرتے تھے اور اب کر رہے ہیں، موبائل آنے کے بعد تو سمجھ لیں موبائل آپ کے حق میں نعمت نہیں ہے، یہ اللہ کی انتقامی کارروائی ہے۔ گاڑی آنے کے بعد
نمازیں چھوٹنا شروع ہو گئی ہیں تو گاڑی آپ کے حق میں نعمت نہیں ہے، اس لیے آپ اس طرف اس عمل کو چھوڑ کے پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ ہے توبہ، کہ جو چیزیں انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں انسان انہی سے پیچھے ہٹ جائے، پھر اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔